السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم جدائی کسے سمجھتے ہیں؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا پیارا کوئی اس دنیا سے رخصت ہو گیا، ہم میں جدائی پڑ گئی، وہ ہم سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، جبکہ در حقیقت یہ جدائی نہیں ہوتی۔ یہ تو کچھ دیر کی رخصت ہوتی ہے، کچھ لمحے کے لیے وہ لیو پر چلا جاتا ہے، وہ ایسی جگہ چلا جاتا ہے جہاں رابطہ ممکن نہیں۔ اگر ہم کسی کو فون کرتے ہیں تو سگنل نہ آنے پر آگے سے کمپیوٹر کہتا ہے نا کہ فی الحال آپ کا رابطہ ممکن نہیں، تو یہاں فی الحال کچھ وقت کے لیے ہمارا رابطہ نہیں ہو پا رہا ہوتا، تو ان کے حالات کا پتہ نہیں چل رہا ہوتا، اس جگہ تک رسائی ممکن نہیں ہو پا رہی ہوتی، اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہائے ہمارا پیارا ہم سے جدا ہو گیا۔ لیکن میں اصل جدائی اسے سمجھتی ہوں، اصل جدائی اسے مانتی ہوں جس میں ہم کہیں اور چلے جائیں اور ہمارے پیارے کہیں اور چلے جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ایک برے ٹھکانے کی طرف چلا جائے اور ایک اچھے ٹھکانے کی طرف چلا جائے۔ یہ اصل جدائی ہے، یہ جدائی ہمیشہ کی جدائی ہے، ہمیشہ کی دوری ہے، جبکہ کسی کا ہماری زندگی سے رخصت ہو جانا، کچھ دیر کے لیے نظروں سے اوجھل ہو جانا، یہ جدائی نہیں ہوتا۔ موت ایک پل ہوتا ہے، ایک پل کے اس پار چلا جاتا ہے اور دوسرا پل کے اس پار کھڑا ہو کر منتظر ہوتا ہے کہ کب موت آئے گی، اور اسے بھی یہ پل کراس کر کے اس پار جانا پڑے گا اپنے پیاروں کے پاس۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ جب پل کراس کیا جائے تو آپ کے پیارے بھی اچھے خوبصورت ٹھکانے پر ہوں، وہاں وہ آپ کے منتظر ہوں، اور آپ بھی اس اچھے ٹھکانے پر پہنچ کر ان سے ملاقات کریں۔ اور جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب روحیں ملاقات کرتی ہیں تو آنے والے اس سے جب پوچھتے ہیں کہ فلاں کا کیا ہوا، تو وہ بتاتے ہیں کہ کیا وہ یہاں نہیں آیا، تو وہ تو ہمارے آنے سے پہلے ہی وفات پا چکا تھا۔ تو کہا جاتا ہے کہ جب ان کو بتایا جاتا ہے کہ نہیں وہ ادھر نہیں آیا، تو پھر وہ افسوس کرتے ہیں کہ افسوس وہ دوسرے ٹھکانے کی طرف چلا گیا۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے 2 ٹھکانوں کا ذکر کیا ہے، ایک علیین اور ایک سجین۔ یا تو روحیں علیین میں چلی جاتی ہیں جو بہت اچھا ٹھکانہ ہے، یا پھر جو روحیں جو ہوتی ہیں وہ سجین کی طرف چلی جاتی ہیں جو برا ٹھکانہ ہے۔ مسلمان اللہ کے پیارے، یعنی کہ جو ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ سے پیار، اللہ کو جن سے پیار ہوتا ہے وہ علیین میں چلے جاتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کے نافرمان کافر لوگ ہوتے ہیں وہ سجین میں چلے جاتے ہیں۔ یوں روحیں اصل میں جدا ہو جائیں گی، دنیا میں ایک مٹھ ایک جان ایک ساتھ رہنے والے یہاں آ کر جدا ہو جائیں گے، الگ الگ ہو جائیں گے، کوئی علیین میں کوئی سجین میں۔ تو میں اصل جدائی اسے سمجھتی ہوں کہ مرنے کے بعد سب کے اگر الگ الگ ٹھکانے ہو جائیں تو یہ اصل جدائی ہے۔ یہ جو انسان ہم سے جدا ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے، اسے میں جدائی نہیں سمجھتی۔ جو دنیا میں اکٹھے رہیں اور مرنے کے بعد بھی آپس میں اسی طرح پیار اور محبت سے اچھے ٹھکانے میں، جنت میں، مزے میں ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، تو یہ وہی اصل ملاپ اور اصل خوشی کی بات ہے۔ اسی لیے تو ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خود کو اور اپنے اہل و یاد کو آگ سے بچاؤ۔ کتنی پیاری بات ہے کہ جس طرح آپ سب دنیا میں اکٹھے مل جل کر رہتے ہیں، اسی طرح آخرت میں بھی آپ سب اکٹھے پیار محبت سے، خوشیوں میں، جنتوں کی نعمتوں میں خوب مزے سے رہو، جہاں کوئی خوف، کوئی بھوک پیاس، کوئی غم نہیں ہوگا، تو جہاں پر بس عیش ہی عیش ہوگی۔ دنیا میں بھی خود یعنی کہ اپنے آپ کو آگ سے بچائیں، ایسے نیکی کے کام کریں جو آپ کو جنت اچھے ٹھکانے کی طرف لے کے جائیں، اور اپنے پیاروں کو بھی نیکی پر بلاتے رہیں، اور دنیا میں بھی ان کی اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ ان کو آگ سے بچانا ہے اور جنت کی طرف لے کے جانا ہے۔ اور جب وہ چلے جائیں، جب اس دنیا سے ہمارا پیارا رخصت ہو جائے، تو پھر اب اس کے کام تو نامہ مال تو اس کا بند ہو گیا، اب اس کے نیک مال تو رک گئے، لیکن اس کے لیے ایسے صدقہ جاریہ والے کام کریں کہ اسے آگ سے بچائیں۔ زندگی میں بھی پورا اہتمام کریں اپنے پیاروں کو جہنم کی خوفناک آگ سے بچانے کے لیے، اور اس کے مرنے کے بعد بھی اس کے لیے دعائیں کریں، قرآن پاک کے ہدیے اور نیک اعمال کے صدقہ جاریہ بھیجتے رہیں جو اس کی برائیوں، اس کے تمام گناہوں کو مٹاتی چلی جائے، اور اس کے لیے نیکیوں کے پہاڑ بنتے چلے جائیں، کیونکہ وہ اب خود تو کچھ کر نہیں سکتا، لیکن جس کے پیچھے آپ جیسے پیارے ان کے خیر خواہ موجود ہوں گے، تو یہ ان کے لیے بہت بڑی بلیسنگ ہے کہ جانے کے بعد بھی ان کی نیکیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں۔ بس اسی طرح آپ اپنے آپ کو بھی اور اپنے پیاروں کو بھی ہمیشہ کی جدائی سے بچائیں، اور آگ سے بچائیں، برے ٹھکانے سے بچائیں،
اور اس عارضی جدائی سے مت اداس ہو، یہ جدائی کچھ دیر کے لیے ہے، پھر ہم نے بھی ادھر ہی چلے جانا ہے۔ بس اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں وہاں کی جدائی سے بچائے، برے ٹھکانے سے بچائے، آگ سے بچائے، اور ہمارا ملاپ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے دنیا میں بھی اچھا اور آخرت میں اچھے ٹھکانے کی جنت کے باغات میں رکھے، آمین۔ آپ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ سب باتیں پسند آئی ہوں گی۔ انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔